الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ادب سے، عظمت سے، کثرت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے کہ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ اگر زندگی اچھی تو موت اچھی، اگر زندگی بری تو موت بری۔ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں۔ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، موت میری بھی آئے گی، آپ کی بھی آئے گی، دنیا چھوڑ کے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ یوں فرمایا کہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ، دل لگانے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارے۔ دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو پریشان ہو جائیں گے، نہ دنیا سنورے گی نہ آخرت سنورے گی، اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا بھی سنوار دیں گے اور اللہ آخرت بھی سنوار دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم یہ طے کر لیں کہ اب مجھے اللہ کا ہو جانا ہے۔
پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائیں، کون سا دن آخری دن ہو، کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو، کون سی گھڑیاں آخری گھڑی ہو، کون سا وقت آخری وقت ہو، کون سی صبح آخری صبح ہو، کون سی شام آخری شام ہو، کون سی تلاوت زندگی کی آخری تلاوت ہو، کون سی نماز زندگی کی آخری نماز ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، سونے سے پہلے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہے میرا انتقال ہو جائے گا۔ بہت سی مرتبہ وہ غفلت میں نہ وضو کر کے سوتے ہیں، نہ بستر کو جھاڑ کے سوتے ہیں، نہ درود شریف پڑھ کے سوتے ہیں۔ وہ ہائے دنیا کرتے کرتے، دنیا کی باتیں کرتے کرتے، دنیا کے بارے میں پلاننگ کرتے کرتے اور دنیا کے بارے میں سوچتے سوچتے جو ہیں وہ سو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری زندگی کا آخری سونا ہے، اب میرا انتقال ہو جائے گا، اب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا۔ ہمیں تو یوں فرمایا کہ ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ ہر عمل کو یوں سمجھ کے کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو اور اس کے بعد میرا انتقال ہو جائے۔ ہو سکتا ہے، ایک نہ ایک دن تو انتقال ہونے ہی والا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ جو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے، جس کو موت یاد رہتی ہے، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر وہ دھوکہ نہیں دیتا، پھر وہ تانا نہیں دیتا، پھر وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے، پھر وہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے، پھر وہ بد نظری سے بچتا ہے، پھر وہ موبائل میں، سڑکوں پر، دکانوں میں، بازاروں میں وہ غلط نہیں دیکھتا، پھر وہ کسی کی غیبت کرتا بھی نہیں، کسی کی غیبت سنتا بھی نہیں، وہ کسی کی برائی نہیں سنتا، پھر وہ ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھتا ہے اور دوسری آنکھ سے سب کی خوبیاں وہ سنتا ہے، اور جو ہے پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ تانا نہیں دیتا۔ کیا بات ہے! فرمایا موت یاد ہے، مرنا یاد ہے، اور یہ بھی اس کو پتا ہے کہ کچھ پتا نہیں کب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو موت جو ہے یہ اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان قریب میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے۔ دیکھو یہ کورونا وائرس کی وبا چل رہی، بہت سے لوگ کورونا وائرس میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم کورونا وائرس میں نہ بھی گئے تو بھی ایک دن مرنا ہے، یہ تو طے ہے کہ موت تو آئے گی ہی، مرنا تو ہے ہی۔ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے تو جانا ہے ہی، اس کو ذرا سوچیں، اس پر ذرا زور لگائیں، دماغ کے اوپر ذرا سوچیں کہ کیا تجھے مرنا نہیں، کیا تجھے اللہ کے پاس جانا نہیں، کیا یہ دنیا کی بہاریں ہر وقت تیرے سامنے رہے گی، کیا تجھے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، کیا حساب کتاب کا دن نہیں آنے والا ہے، کیا تجھے پل صراط سے نہیں گزرنا ہے، کیا تجھے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے۔ ابھی دنیا میں لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے، کیا تجھے ایک دن قبر میں لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا؟ ارے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور زندگی کی جو ہے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو اللہ تعالی ہمیں غنیمت سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہم واٹس ایپ پہ لوگوں کی انا للہ کی خبریں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ایک دن آئے گا میری اور آپ کی انا للہ کی خبریں واٹس ایپ پر چلے گی، کیا ہوا فلاں مرحوم ہو گیا۔ ایک دن جو ہے میرا اور آپ کا اعلان ہوگا، کیا اعلان ہوگا؟ فلاں مرحوم ہو گیا۔ کیا اعلان ہوگا؟ بھائی وہ جو ثاقب تھا نا نوساری میں رہنے والا، وہ مرحوم ہو چکا اور اس کی انا للہ کی خبریں چلی۔ وہ کیا ہوا؟ تو کہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ارے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی کوئی خبر جب آپ تک پہنچے تو آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا، میرے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ عاجز اس کی آپ سے درخواست کرتا ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے بھئی جانا تو ہے ہی، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ شیطان کہتا ہے ابھی نہیں، بہت وقت ہے۔ ارے بہت وقت کیا وقت ہے، جانا ہی ہے۔
150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 300 سال پہلے والے سب کہاں ہیں؟ ان کو بھی تو ایسا ہی لگتا تھا کہ بہت وقت ہے، ہم بھی جائیں گے، ہماری بیوی کا بھی انتقال ہوگا، ہمارے بچوں کا بھی انتقال ہوگا، دنیا کا نظام آگے چلا تو ہماری نسلوں کا انتقال ہوگا، جیسے آگے کی جو ہمارے بڑے تھے پردادا، ان کے ابا، ان کے ابا، ان کے ابا، ان کے ابا، جس طرح وہ گئے اس طرح ہماری اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ہم سب جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ذرا قبرستان کا چکر تو لگائیں، کوئی 200 سال سے، کوئی 300 سال سے، کوئی 400 سال سے، 500 سال سے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، سب دنیا سے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ یوں فرمایا کہ جب میرا اور آپ کا یہ اعلان ہو کہ ہم دنیا سے چلے گئے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی ہم کوشش کر لیں، اور ہم حلال رزق کھائیں، حلال روزی کھائیں، حرام کی روزی سے بچیں، سود سے بچیں، اللہ والوں کے خلاف بولنے سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ کیا دیندار گھرانہ، کیا بے دین گھرانہ، جس گھروں میں دیکھو غیبت غیبت غیبت، ماں باپ کو دیکھو تو بہو بیٹے کی غیبت، اور بہو بیٹے کو دیکھو تو ماں باپ کی غیبت، اور چاچا کی غیبت، ماما کی غیبت، نانا کی غیبت، دادا کی غیبت، دادی کی غیبت، اوپر نیچے والوں کی غیبت، آزو بازو والوں کی غیبت، پڑوس والوں کی غیبت، محلے والوں کی غیبت، اور فون پہ دیکھو تو غیبت، وہاں دیکھو تو غیبت۔ احساس ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مستورات کو بھی احساس نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور اللہ کتنے ناراض ہو رہے ہیں، اور یہ کتنا سنگین گناہ ہے، اور یہ کتنا زبردست گناہ ہے۔ مجھے کیا حق ہے کہ میں لوگوں کے عیب دیکھوں؟ کیا میں عیب سے پاک ہوں؟ کیا میں نے جو گناہ کیا وہ میں بھول گیا؟ اگر اللہ ستاری کی چادر اٹھا دے تو کیا مجھے میرے گھر والے اپنے گھر میں رکھنا پسند کرے؟ کیا کوئی مجھے مسجد میں آنے دے؟ اللہ اگر ستاری کی چادر اٹھا دے، اللہ اگر گناہ کی بدبو جو ہے وہ ظاہر کر دے تو کیا کوئی مجھے اپنے پاس کھڑے رہنے دے؟ کیا میں فرشتے جیسا ہوں؟ کیا میں جو ہے بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں؟ کیا میرے اندر عیب نہیں؟ کیا میرے اندر گناہ نہیں؟ کیا میں نے گناہ کیے نہیں؟ کیا اللہ نے مجھ پر ستاری کی چادر ڈالی نہیں؟ تو اللہ نے جس پر ستاری کی چادر ڈالی ہو اس کو اچھالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے عیب بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غیبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے در پردہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ چیز اس کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہے۔ کیا ہمارے پاس نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے؟ کیا ہمارے پاس نیکیوں کا انبار ہے کہ اس کو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں اور اس کے گناہ لے رہے ہیں، اس کے گناہ لے رہے ہیں؟ وہ یہاں مزہ لے رہا ہے کہ میں تو غیبت کر رہا ہوں، سنا کہ نہیں، اس کے بارے میں آگے سننے کا ہی نہیں، وہاں غیبت چل رہی ہوتی۔ اب تو غیبت کا لیٹسٹ طریقہ، نیو ورژن جو ہے وہ بازاروں میں آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم غیبت نہیں کرتے لیکن ایک بات کر رہے ہیں، عام طور پہ وہ بات کے آگے وہ غیبت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ بھول گیا یہ ارشاد الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ غیبت کا حال رومنگ کی طرح ہے، کرنے والے کو جتنا گناہ، سننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ۔ ہمارے مشائخ نے تو یہ فرمایا کہ اگر شیخ کی مجلس میں بھی غیبت ہو رہی ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر روک سکتے ہو تو روکنے کی کوشش کرو، ورنہ وہاں سے بھی اڑ جاؤ۔ سوال ہوتا ہے کہ شیخ کی مجلس سے بھی اڑ جائے تو کہا ہاں ہاں ہاں، شیخ کی مجلس میں چائے آئے اور چائے میں مکھی گری ہو تو کیا شیخ کی مجلس میں چائے میں مکھی پی لیں گے؟ کہا نہیں پیئیں گے، ہرگز نہیں پیئیں گے۔ تو شیخ کی مجلس ہو اور اس میں غیبت اگر ہو رہی ہو، فرمایا کہ وہ مجلس کو برخاست کر دیں، وہ مجلس سے اٹھ جائیں۔ شیخ کی مجلس میں غیبت پسند نہیں تو باہر کہاں سے پسند ہوگی؟ شیخ سے جڑے تو اس لیے کہ اللہ مل جائے، اور اگر شیخ کی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ فرمایا کہ وہاں سے فوراً اڑ جاؤ، ہرگز ابھی نہ بیٹھو اس مجلس میں۔ اور ہمارے یہاں تو فون پہ بات ہوئی غیبت، میاں بیوی رات میں سو رہے ہیں، غیبت غیبت بغیر مزہ ہی نہیں آ رہی۔ سمجھ رہے ہیں زبان کو مزہ آ رہی، نا نا نا، دل میں ہیٹر چل رہا ہے، بے چین ہو جاؤ گے، 2 کام بنانے جاؤ گے 4 کام بگڑ جائیں گے۔
زندگی گزارنے کا لطف نصیب نہیں ہوگا. کیا نیک گرانا، کیا دیندار گرانا، کیا بے دین گرانا. اللہ کے واسطے بچو بچو بچو. جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے یہ عاجز بطور خاص کہنا چاہتا ہے. جو اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ان سے بطور خاص کہنا چاہتا ہے. اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھو. ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھو، اپنی نظر میں خود گر جاؤ، خدا دوسروں کی نظر میں چمکا دے گا. خدا دنیا والوں کی نظر میں چمکا دے گا. پوری دنیا میں اللہ عزتوں کا ڈنکا بجوا دے گا. پہلے اپنی نظر میں گر جاؤ اور اللہ کے سامنے سلنڈر ہو جاؤ. اقرار کر لو کہ میرے مالک بے شک میں گنہگار ہوں. ہم چاہے کوئی بھی ہو اپنی جگہ، واعظ ہو تو اپنی جگہ، مبلغ ہو تو اپنی جگہ، حافظ ہو تو اپنی جگہ، عالم ہو تو اپنی جگہ، قاری ہو تو اپنی جگہ، مفتی ہو تو اپنی جگہ، اللہ والوں نے خلافت دی ہو تو اپنی جگہ، ہمارے لاکھ کروڑوں اربوں خربوں مریدین اور خلفاء ہو تو اپنی جگہ. لیکن پہلے خدا اپنے آپ کی نظر میں گرو اور ہمیشہ گرے رہو. خدا کی دھرتی پر جتنے لوگ چلتے ہیں اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھو. ایک جنگلی کتے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھو. میں کون کا میں کچھ نہیں. صحابہ کرام نے تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر یہ بات اچھی طرح سیکھ لی تھی کہ ہم لا شے ہیں، ہم کچھ نہیں. ربنا تیری پناہ، ربنا تیری پناہ، سب تو ہی تو، باقی سب فنا. کل نفس ذائقۃ الموت. سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. جو گناہ کر رہے ان کو نہ دیکھو، جو نیک کام کم کر رہے ان کو نہ دیکھو، ورنہ تکبر آ جائے گا. شیطان کہے گا تو اس سے اچھا ہے. یوں فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھو، ورنہ شیطان سمجھائے گا تو اس سے بہتر ہے تو تکبر آ جائے گا. فرمایا کہ دین کے معاملے میں جو ہے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. فرمایا تم لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے وقت تم دنیا والوں سے غافل ہو جاتے ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیب دیکھنے سے اندھے ہو جائیں، لوگوں کے بارے میں بولنے سے گونگے ہو جائیں، لوگوں کے بارے میں سننے سے بہرے ہو جائیں. ہمارا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. ہم اپنی نظر میں گر جائیں، اللہ سے دعا کرے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے. وفی اعین الناس کبیرا، اور اللہ مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے تاکہ میں دو بات کہوں تو اس کی قدر ہو. اللہ مجھے تو دین کی بات جو ہے اور دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کرنی ہے اور آپ کی محبت کی جو ہے باتیں کرنی ہے. اگر لوگوں کی نظر سے بھی گرا ہوا ہوں گا تو میں دو بات کروں گا تو اس کی اثر نہیں ہوگی. باری تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں عزتیں عطا فرما دیجئے تاکہ دو بات کہوں تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور اس پر جو ہے عمل کیا جائے. فرمایا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظر میں فرمایا بڑا بنا. اس لیے میرا عزیزو موت کو یاد رکھو، اپنی قبر کو یاد رکھو. قبر میں لاک ڈاؤن ہونا ہے اس کو یاد رکھو. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس کھاؤ، ان کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی بنانے کی کوشش کرو. وہ اللہ کا ولی بن جائے اس کے لیے ایڑی چوٹی کا جو ہے اچھی طرح زور لگاؤ عافیت کے ساتھ. اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اللہ والوں کی صحبت میں بھیجو. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، انسان اللہ والوں کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. اپنے ماں باپ ہو تو ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ادب سے ان کے سامنے پیش آؤ. اور اگر ماں باپ نہ ہو تو ان کو ایثار ثواب کرو. ماں باپ ایسی چیز نہیں کہ بچہ انہیں بھول جائے. ساس ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر ساس چاہتی ہو کہ میرے گھر میں بہار آ جائے تو وہ بہو کے عیب دیکھنے سے اندھی ہو جائے.
بہو کے بارے میں سننے سے بہری ہو جائے، بہو کے بارے میں بولنے سے گونگی ہو جائے تو بہو ساس کی دیوانی ہو جائے گی، گھر میں بہار آ جائے گی۔ تو ساس بہو کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اپنی سگی بیٹی کی طرح سمجھے، اور بہو ساس کو سگی ماں کی طرح سمجھے تو اس گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کام والی کام کرتی ہو تو ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کے پاس کام نہ کرائے، بوجھ نہ ڈالو اس پر ظلم نہ کرو، اس کو ڈانٹو نہیں۔ جس اللہ نے آپ کو سیٹھانی بنایا، جو اللہ سیٹھانی بنانا جانتا ہے وہ اللہ کام والی بنانا بھی جانتا ہے۔ اپنی دکان پر بیٹھنے والے کو حقیر نہ سمجھو، اگر ان کو حقیر سمجھیں گے تو اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ کسی اور کو چھوٹا سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، خدا کی نظر میں گر جاؤ گے، اور اللہ کی نظر میں حقیر ہو گئے تو کسی کی نظر میں آپ نہیں چڑھ سکتے۔ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو بولنا نہیں، ان کو پریشان کرنا نہیں، ان کو تکلیف پہنچانا نہیں، ان پہ ظلم کرنا نہیں۔ یاد رکھنا، اگر ان پہ ظلم کرو گے موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ جو اللہ سیٹ بنانا جانتا ہے وہ اللہ اچھی طرح نوکر بنانا بھی جانتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں کئی کروڑوں پتی کو روڈ پتی بنتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، اور کئی روڈ پتی کو کروڑوں پتی بنتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ اپنی کسی ادا سے اکڑ نہ کرو، خدا کی زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ جس زمین کے نیچے جانا ہے اس زمین پہ اکڑ کے چل کے کہاں جاؤ گے؟ ہمارے پیٹ میں کیا ہے؟ نجاست، کتنی نجاست بھری ہوئی۔ روزانہ اللہ 3-4 دفعہ باتھ روم لے جا کر کیا ہمیں اپنی اوقات نہیں دکھا رہا کہ ہم کون ہیں؟ کیا ہم پہلا غسل خود کر سکے تھے؟ کیا ہم آخری غسل خود کر سکیں گے؟ کیا خود ہم قبرستان چلے جائیں گے؟ خود ہم دفن ہو جائیں گے؟ ارے دوستوں پر فخر نہ کرو، یہی ہمارے دوست لوگ ہمارے قبر پہ آ کر مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے، اس وقت ہمیں ہماری حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میرا عزیزو، اللہ کے دیوانے بنو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بنو، اللہ سے عشق کرو، اللہ سے پیار کرو۔ اللہ کی محبت ہمارے پورے بدن میں، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، کھال کھال، بال بال میں سما جائے، اس کی کوشش کرو۔ اسپنج کو پانی میں ڈال دیا جائے تو اسپنج کی رگ رگ اور نس نس میں پانی بھر جاتا ہے۔ ہماری رگ رگ، نس نس میں جو ہے، بال بال، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، پوشت پوشت، کھال کھال میں، ہر چیز میں اللہ کی محبت سما جائے، اور اللہ کرے کہ اللہ کا عشق جو ہے، اللہ تعالی اپنے عشق کی چنگاری، اپنے عشق کی آتش اللہ ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ والوں سے جڑو، اہل اللہ سے جڑو، اہل اللہ، کسی اللہ کے ولی سے جو ہے بیعت ہو جاؤ، ان کے معمولات پورے کرو۔ اللہ نے انہیں اپنا بنایا، اگر آپ ان کے بتائے ہوئے معمولات پورے کرو گے خدا آپ کو بھی اپنا بنائے گا۔ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، جاؤ، اللہ کے دین کے خاطر محنت کرو، کوشش کرو، قربانی دو، یہ کام آئے گا۔ اللہ کے راستے کی وہ راتیں، اور اللہ کے راستے کے وہ دین، اور وہ سیدھا سادہ کھانا کھانا، اور وہ تہجد میں پوری پوری جماعت کا اٹھنا، اور وہ خدا کے سامنے رونا، اور وہ 6 نمبر کو بیان کرنا، اور وہ گھنٹوں فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھنا، اور وہ اذان کے ساتھ پہلی صف میں بیٹھنا، اور وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اور صبح و شام جو ہے وہ 3 تسبیحیں پڑھنا، اور رات کے وقت میں بچوں کا ماؤں کو پوچھنا کہ امی ہمارے ابو کہاں ہیں، اور یہاں بچوں کا بلکنا، اور وہاں بچوں کو یاد کر کے آپ کا رونا، اور خدا کے دین کے خاطر قربانیاں دینا، یہ آپ کو کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امت کی فکر عطا فرمائے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ نیک بن کے، اچھے انسان بن کے، شوہر ہو تو اچھے شوہر بن کے، باپ ہو تو اچھے باپ بن کے، بھائی ہو تو اچھے بھائی بن کے، سیٹ ہو تو اچھے سیٹ بن کے، دعوت و تبلیغ کے پرانے ذمہ دار ہو تو اچھے ذمہ دار بن کے، عالم ہو تو اچھے عالم بن کے، اور اللہ والے ہوں تو اچھے اللہ والے بن کے اپنی زندگی کو گزارو۔ بھائی ہو تو اچھے بھائی بن کے، شوہر ہو تو اچھے شوہر بن کے، بیٹے ہوں تو اچھے بیٹے بن کے، اگر آپ ساس ہو تو اچھی ساس بن کے، بہو ہو تو اچھی بہو بن کے، بیٹی ہو تو اچھی بیٹی بن کے، سیٹھانی ہو تو اچھی سیٹھانی بن کے، آپ نڑن ہو تو اچھی نڑن بن کے، آپ دیرانی ہو تو اچھی دیرانی بن کے، آپ بھابھی ہو تو اچھی بھابھی بن کے، آپ ماں ہو تو اچھی ماں بن کے، آپ ساس ہو تو اچھی ساس بن کے، آپ انٹی ہو تو اچھی انٹی بن کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے،
اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ مرد حضرات آواز سے اس طرح کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، عورتیں آہستہ اس طرح کہ صرف اپنے کان میں آواز آئے، اللہ کا ذکر شروع کر دیجیے۔ اللہ جل جلالہ، اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیجئے، دل سے اللہ کو یاد کیجئے۔ ظاہر کی آنکھیں بند کریں، دل کی آنکھیں کھولیں۔ تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ظاہر کی آنکھیں بند کریں، دل کی آنکھیں کھولیں، زبان کو تالو سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں جو دعا کرنی ہے وہ دل کی حاضری کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور اللہ اس مجلس کے فیض کو خوب عام و تام فرمائے۔ قیامت تک اس مجلس کے فیض کو اللہ خوب عام و تام فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے، اور ہم میں سے جو جس حال میں پریشان ہو اللہ اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک
إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك منك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آئندہ کل دوپہر میں انشاءاللہ جو مجلس ہوگی وہ 3:30 بجے شروع ہوگی، اور رات کی مجلس 10 بجے شروع ہوگی. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.